تازہ دم محبت خانی لشکر کے ساتھ دارا نے بسنت پر دھاوا کیا اور کھڑی سواری لے لیا۔ بسنت کے قلعے کے سفید دولت خانے میں دارا کی بارگاہ کا ساز و سامان آراستہ کیا گیا۔ چاندی کے تخت پر چھتر لگا کر شہزادے نے جلوس کیا۔ سب سے پہلے محبت خاں نے اولین فتح کی مبارکباد دی۔ والی بلخ نذر محمد خاں اور والی بدخشاں اصالت خاں کو نظر میں پیش کیا۔ دونوں بوڑھے سردار چاندی کی زنجیریں پہنے سامنے آئے، گھٹنوں پر گر کر رحم کی بھیک مانگی جو قبول ہوئی۔ پھر ہرات، غزنی اور بخارا کے وہ باغی پیش ہوئے جو بلخ و بدخشاں کے والیوں کی مدد پر آئے تھے۔ دارا نے ان کو سولی پر چڑھائے جانے کا حکم سنایا۔ پھر وہ کشتیاں قبول ہوئیں جو جواہرات اور پارچہ جات سے لبریز تھیں۔ طلائی اور سیمی ساز و سامان سے آراستہ گھوڑے لائے گئے جو پسند خاطر ہوئے۔ سب سے آخر میں 400 کنیزیں سامنے آئیں، ان میں بلخ و بخارا کی وہ مشہور کنیزیں بھی شامل تھیں جو رقص و موسیقی میں دور دور تک شہرت رکھتی تھیں۔ دارا کے حکم پر سید جعفر نے 10 کنیزیں عمر، حسن اور فن کے لحاظ سے منتخب کر لیں۔ باقی سالاران لشکر میں تقسیم ہو گئیں اور اخند شبک اور حاجی پیر کے قلعوں کی فتح کے لیے خان قلعہ نجابت خاں، مرزا راجہ جے سنگھ اور رستم خاں فیروز جنگ کو احکام دیے گئے۔ جس زور و شور سے بسنت کے قلعے پر رات اترنے لگی، اسی دھوم دھام سے روشنی کا لشکر حرکت کرنے لگا۔ مشعلیں، شمع، چراغ، چوکیاں، کنول، گلاس، جھاڑ، فانوس روشن ہو گئے۔ دارا قلعے کی دوسری منزل کے مغربی برج میں بیٹھا تھا۔ خاموشی، روشنی اور پیچوان کی گڑگڑاہٹ کے علاوہ وہاں کسی دوسرے کو حضوری کی مجال نہ تھی۔ وہ اپنشدوں کا ترجمہ پڑھ رہا تھا اور محظوظ ہو رہا تھا کہ منظور نظر خواجہ سرا بسنت نے حاضر ہو کر گزارش کی، سید جعفر حاضر ہیں۔ جعفر اندر آیا تو نگاہ کے سامنے بجلی کوند گئی۔ جوان، تندرست، خوبصورت ایرانی نژاد جعفر، شاہ بلند اقبال کے ذاتی توپ خانے کا میر آتش اور ندیم، تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول گیا کہ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کے ادب شناس ولی عہد کے حضور میں کھڑا ہے۔ وہ جادو کی کہانیوں کے اس کردار کی طرح کھڑا رہا جو طلسم کے اثر سے پتھر میں منقلب ہو گیا۔ جب لالا کا طوفان تھما اور دارا کی نگاہ اٹھی تو وہ ہوش میں آیا اور گھٹنوں پر گر کر گزارش کی، رانا بخت سنگھ باریابی کا خاص گار ہے۔ دارا کے ابرو ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ بخت سنگھ؟ رانائے میواڑ کا بھتیجا۔ رانا بخت سنگھ خون آلود کپڑے پہنے در دولت پر حاضر ہے۔ دارا نے ہاتھ کا پیالہ رکھ دیا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر دو زانو بیٹھ گیا اور نشے سے عاری آواز میں حکم دیا، پیش ہو۔ دو لفظ سنتے ہی لالا الٹے قدموں چلتی اور تسلیم کرتی ہوئی برج سے باہر نکل گئی۔ ابھی دروازے کا بھاری پردہ ہل رہا تھا کہ جعفر کے پیچھے رانا بخت سنگھ اندر آیا۔ زعفرانی بانا خون سے گلکار تھا، چہرے سے تھکن اور آنکھوں سے مصیبت ٹپک رہی تھی۔ مونچھوں اور گیسوؤں کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ وہ دوہری تلوار کے خالی نیام پہنے ہوئے تھا۔ وہ کورنج کرتا ہوا تخت کے سامنے آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک غلام سرپوش سے ڈھکی ہوئی کشتی لیے اندر آیا۔ رانا نے وہ کشتی دونوں ہاتھوں پر رکھ کر نظر پیش کی جس پر ہاتھ رکھ دیا گیا۔ رانا نے کشتی تخت کے پائے کے پاس رکھ دی اور جب جعفر اور غلام سے برج خالی ہو گیا تو گلوگیر آواز میں استدعا کی، انرتھ ہو گیا صاحب عالم۔ یمین السلطنت سعد اللہ خاں کی فوجوں نے سارے میواڑ کے گڑھوں کو کھیت بنا دیا ہے۔ بستیوں میں لاشوں کے کھلیان لگے ہیں۔ مگر کیوں؟ مہارانا راج میں دورہ کرنے والے تھے۔ ریاستی حکام نے ان قلعوں اور شہر پناہوں کی جہاں مہارانا اپنی رانیوں کے ساتھ ٹھہرنے والے تھے مرمت کرائی۔ کہیں رعایا نے سواگت کے لیے گڑیاں درست کر لیں۔ رنواس کی حفاظت کے لیے تھوڑی سی فوج بڑھا لی۔ بس اتنا کافی تھا۔ اورنگزیب کے جاسوسوں نے پیال کا ہاتھی بنا دیا۔ ضلع سبحانی کے کان بھرے گئے۔ مہارانا نے سنا تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دیوان کو حکم ہوا کہ ترنت شاہجہاں آباد جائے اور ضلع سبحانی کو وفاداری کا وشواس دلائے۔
ابھی دیوان سوار بھی نہ ہوئے تھے کہ شاہی لشکر ریاست میں گھس پڑا۔ راستے کے قلعوں کو تہس نہس کرتا ہوا راج نواس کے دروازے پر توپیں چڑھانے لگا۔ سوئم مہارانا نے قلعے کی کنجیاں حوالے کی اور دوسرا صلح نامہ لکھ دیا، مگر فوج ہر جانے کے 10 لاکھ روپیہ وصول کرنے کے بہانے ریاست میں پڑی ہے۔ مہارانا کا آپ سے نویدن ہے کہ خان کو فوجوں سمیت میواڑ سے نکلوائیے اور پرانی شرطوں کی پابندی کرنے کا حکم دیجیے۔ آپ کے پیچھے دربار خان کے ہاتھوں میں ہے، وہ جیسا چاہتے ہیں حکم منوا لیتے ہیں۔ رانا خاموش ہو گیا، لیکن دارا کا ذہن شاہی استبل کے گھوڑوں کی طرح سرپٹ دوڑتا رہا۔ پھر ہونٹوں پر زہر آ گئی مسکراہٹ لا کر رانا کو دیکھا اور تیکھے لہجے میں بولا، سعد اللہ خاں اور اورنگزیب کی یہ سازش میواڑ کے خلاف نہیں، قندھار کی مہم کے خلاف ہے، ماں بدولت کے خلاف ہے، لیکن اس کا تدارک کیا جائے گا، سرزنش کی جائے گی۔ اس کی تالی کی آواز سنتے ہی جعفر حاضر ہوا۔ منشی اور کاتب طلب ہوں، رانا ہمارا مہمان ہو۔ اور رانا بخت سنگھ سلام کرتا ہوا الٹے پیروں چلتا ہوا غلاموں کے جھرمٹ میں باہر چلا گیا۔ حضوری سے نکلتے ہی بھوری آنکھوں اور بھورے بالوں والا جعفر اپنے دل کی جلن سے بے قرار نچلی منزل کے اس حصے میں آیا جہاں دولت خانے کے صحن کے اس پار سرخ حجروں کی قطار کھڑی تھی۔ یہاں کنیزوں کے قیام کا انتظام تھا۔ حجروں کے آگے مشعلوں کی ہجوم کی روشنی میں حبشی خواجہ سراؤں کی تلواریں پہرا دے رہی تھیں۔ پہلا حجرہ لالا کا تھا۔ کنیزیں طعام خانے میں کھانا کھا رہی تھیں۔ اس کا جی چاہا کہ طعام خانے میں گھس کر اپنی مضطرب آنکھوں کو لالا کے جمال سے تسکین دے، لیکن خواجہ سرا بسنت کے تلوار کے خوف سے باز رہا۔ غلاموں نے اس کو کوشک کے پردے ڈال دیے تھے۔ تخت پر چمڑے کا دسترخوان بچھا تھا، اس پر زرد کپڑا لگا ہوا تھا اور چاندی کی قابو میں بھنے ہوئے تتر اور ترتراتے ہوئے پراٹھے مہک رہے تھے۔ وہ آب و نمک سے بے نیاز لقمے اور لالا کے حصول کے منصوبے بنانے لگا۔ اس رات جب عشاء کی نماز ہو چکی تھی اور لالا دارا کی محفل میں اپنے جسم کی لوچ کے کمالات دکھلا رہی تھی اور جعفر کا رازدار خواجہ سرا کنیزوں کے حجروں پر اپنا دستہ لیے پہرا دے رہا تھا اور جعفر بیماری کا بہانہ کر کے اپنے کوشک میں سونے کے لیے آ چکا تھا اور خواجہ سرا بسنت دارا کا خفیہ خط لے کر شاہ جہاں آباد سے دھار چکا تھا کہ جعفر کا غلام ایک گٹھری لے کر اندر آیا۔ جعفر نے شمع کی روشنی میں لامبا کرتا اور تنگ پائجاموں کا گھیر دار سیاہ پاجامہ پہنا، چہرے پر نقاب ڈالی، ہاتھوں میں سیاہ دستانے پہنے، کمر بند میں خنجر لگایا اور سرخ الوان کا جھوپا منہ پر ڈال کر باہر نکلا۔ معمول کے خلاف دور دور پر کھڑی ہوئی چند مشعلوں کی مدھم روشنی میں الف لیلہ کی داستان سنتے ہی خواجہ سراؤں کے پہلو سے گزر کر وہ حجروں کی قطار میں آیا۔ کسی خواجہ سرا نے گردن موڑ کر ادھر دیکھا، لیکن عنبر نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ جعفر نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے ٹٹول کر تخت کے نیچے ننگے فرش پر اپنا الوان بچھایا اور دیوار کی طرف کھسک کر لیٹ رہا۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی، لیکن حجرہ گرم تھا۔ اوپر اکلوتا روشن دان لوہے کی سلاخوں کی پلکیں بند کیے سو رہا تھا۔ جعفر اپنی سانس کی آوازوں سے چونک اٹھتا اور دم سادھ لیتا۔ بڑی دیر تک، بڑی مدت کے بعد دروازے پر چاپ ہوئی۔ دروازہ کھلا۔ شمع کی لرزتی روشنی کے ساتھ لالا کے جسم کی خوشبو سے حجرہ چھلکنے لگا۔ پھر دروازہ بند ہوا۔ بھاری آہنی زنجیر جھنجھنا کر چڑھ گئی۔ تپائی پر رکھے ہوئے شمعدان میں لالا نے شمع لگائی۔ قد آدم آئینے کے سامنے فارسی کا کوئی مصرع گنگنانے لگی اور سر کے زیور کھولنے لگی۔ جعفر نے آہستہ آہستہ کھسکنا شروع کر دیا۔ تخت کی چھت سے نکلتے نکلتے کئی دن بیت گئے۔ وہ اچانک نیزے کی طرح کھڑا ہو گیا۔ کپڑوں کی سرسراہٹ پر لالا نے چونک کر پیچھے دیکھا تو خوف سے آنکھیں پھیل گئیں۔ جعفر نے اپنا خنجر اس کی ناف پر رکھ دیا اور کانپتی ہوئی مدھم آواز میں بولا، چیخ کے حجرے سے نکلنے سے قبل یہ کمر کے باہر تیر جائے گا۔ لالا حکم کی تعمیل میں تخت پر بیٹھ گئی۔ کسی نے آج تک اسے خنجر کی نوک پر حکم نہیں دیا تھا۔ اسے اپنی عصمت کا
کچھ ایسا احساس نہیں تھا، لیکن اندیشہ ضرور تھا کہ یہ جاسوس دیواریں کہیں شہزادے کے کانوں میں کڑوی اور کندی داستان نہ اڈھیل دے اور اس کا التفات غضب میں بدل جائے۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ نہیں۔ لالا نے انسانی آواز اور فارسی کا نفیس لہجہ سنا تو ذرا مطمئن ہوئی۔ میں سید جعفر سولت جنگ میر آتش توپ خانہ شاہی کا غلام ہوں۔ مجھے حکم ہے کہ تم تک اپنے ولی نعمت کی بے پایا محبت کا پیغام پہنچا دوں، اور اگر تم انکار کرو تو یہ خنجر سینے میں اتار دوں۔ میں حاضر ہوں، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جب لالا کی آنکھیں کھلی اور اس نے اپنے سامنے سید جعفر کو کھڑا پایا تو نفرت سے ابرو سمیٹ کر حقارت سے نگاہ کی۔ جعفر نے قریب پہنچ کر اپنا خنجر چمکایا۔ اس نے خنجر سے تیز نگاہ سے گھورا اور زہر میں بجھے لہجے میں بولی، میر آتش صاحب، اگر میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی تو دروازے پر کھڑی ہوئی تلواریں آپ کے ٹکڑے اڑا کر پھینک دیں گی۔ اور وہ اسی طرح بے نیازی سے کھڑی ہوئی بالوں میں پھنسے ہوئے جھالروں کی زنجیریں سلجھانے لگی۔ لالا، میں اپنی جان پر کھیل کر تم تک آیا ہوں، مجھے نامراد نہ کرو ورنہ اپنی اور تمہاری دونوں کی زندگیاں برباد کر دوں گا۔ توبہ توبہ، اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی۔ مجھے تو معاف رکھیے، اپنی البتہ برباد کر لیجیے، آپ کے سر کی قسم کسی سے نہ کہوں گی۔ میں تمہیں ایک بار پھر موقع دیتا ہوں، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ کنیز فی الحال شاہ بلند اقبال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے آپ دفع ہو جائیے۔ جعفر نے اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلتے دیکھیں تو سچ مچ دفع ہو گیا۔ دارا اپنے گھوڑے فلک سیر پر سوار باغی مرزا کامران پر آیا جو قندھار کے قلعے سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ سواری کے چاروں طرف زرد کمبلوں میں لپٹے ہوئے یوگی اور سنت، کفنیاں پہنے صوفی اور درویش، عجیب عجیب صورتیں بنائے ہوئے ساحر اور عامل چل رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی مافوق الفطرت طاقتوں کے بل پر فتح قندھار کی بشارت دے رہے تھے۔ دارا باغ کامرا کی فصیل کے نیچے کھڑی ہوئی توپوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ سامنے فتح مبارک نامی توپ کھڑی تھی جو 45 سیر کا گولہ پھینکتی تھی، اس کی نال پر کندھا تھا، توپے دارا شکو شاہ جہاں می کند قندھار را ویرا۔ تھوڑی دور پر کشور کشا تھی جو 32 سیر کا وزنی گولہ مارتی تھی۔ اس کے بعد توپ خانے شاہی کی وہ مشہور عالم توپ تھی جس کا نام گڑھبھنجن تھا اور جس میں 56 سیر کا گولہ چلتا تھا۔ ان توپوں کے علاوہ اور بہت سی چھوٹی بڑی توپیں فولادی ہاتھیوں کی طرح ادھر ادھر کھڑی تھیں۔ ان کا عملہ اور خنجروں کا انبوہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا۔ دارا ان کے ملاحظے کے بعد لشکر کی طرف چلا۔ قندھار کے مشرق میں شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا بے کرہ میدان خودو بختروں، جھنڈوں، گھوڑوں اور ہاتھیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سالاران لشکر دارا کی پیشوائی کو بڑھے جس کی سواری کے گرد محافظ دستوں کے سجیلے سواروں کے بجائے سادھوؤں اور درویشوں، عالموں اور ساحروں کا ہجوم تھا۔ دارا ان کے حلقے سے نکلا، امراء کے سلام لیے اور گھوڑے پر چڑھتے ہی حکم سنایا۔ دروازہ بابا ولی کی تباہی مہابت خاں کے سپرد ہوئی۔ سواری کے پاس کھڑے ہوئے مہابت خان نے شکرانے میں کورنش ادا کی۔ دروازہ ویس قرن کی بربادی پر کلیج خاں معمور ہوئے۔ کلیج خاں نے شکر گزاری میں سر جھکایا۔ دروازے ویس قرن اور خواجہ خضر کے مابین کا علاقہ جعفر میر آتش کو تفویض ہوا۔ نوجوان اور ناآزمودہ کار جعفر کو یہ اعزاز ملتے ہی بوڑھے امیروں میں سپہ سالاروں کی پیشانیوں پر شکن پڑ گئی اور کنکھیاں مشورے کرنے لگیں، اور دروازے خواجہ خضر پر میر بخشی عبداللہ کا تقرر کیا گیا۔ عبداللہ کم رتبہ شخص تھا اور ولی عہد کا ذاتی میر بخشی تھا۔ اس کے نام لکھی گئی یہ عزت افزائی افواج شاہی کے نامی گرامی سرداروں اور جلیل المرتبت منصبداروں کی بے عزتی پر محمول کی گئی۔ ہجری دروازے اور شوری دروازے کے درمیان قاسم خاں میر آتش افواج شاہی مقرر کیا گیا اور خاص شوری دروازے مرزا راجہ جے سنگھ کے نام لکھا گیا۔ لاکاہ کا مورچہ
चंपत राय बुंदेला और बाकी खां को अता हुआ और अखलास खां को बिरज चहल जीना पर मामूर किया गया और खाने कला नजाबत खां दोहरे दूसरे हुक्म का इंतज़ार करें। जोगियों और साहिरों के हुजूम में घोड़े पर सवार दारा उस तारीख साज मुहासरे के लिए फैसला कुन अहकाम सादिर कर रहा था, लेकिन मालूम होता था जैसे वो कहार लश्कर के अमीरों को हुक्म नहीं दे रहा है, बल्कि सरमद की खानकाह में मसनद पर खड़ा हुआ वजूदियत के मौजू पर खुतबा दे रहा है और हाजिरीन दम बखुद बैठे हैं। घोड़ों के महमीज, सवारों के न्याम और हाथियों की सूंडों में लिपटी हुई जंजीरें खनक उठती तो मालूम होता जैसे सुनने वालों ने पूरे अदब और एहतराम के साथ किसी नाजुक नुक्ते पर दाद दी हो। उसके दिमाग में एक हलचल मची हुई थी। ऋग्वेद की इबारत, उपनिषदों के तर्जुमे, जोगियों के वचन और साहिरों के कौल सब एक दूसरे से गड़मड़ हो गए थे। जब वो इन झमेलों से दामन झटक कर निगाह उठाता तो सामने चित्तौड़ का किला नजर आता, जिसके बिरजों पर सादुल्लाह खानी परचम उड़ रहे थे। वो झुंझलाकर दूसरी समत निगाह करता तो औरंगजेब के चर्ब ज़बान अमीरों को ज़िल्ले सुबहानी के हुजूर में खड़ा हुआ देखता। वो ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन ये मुलाहिजा करने से कासिर था कि जाफ़र और अब्दुल्ला को बख्शी हुई ज़र्री खिदमतें मुग़ल इक़बाल के मुहाफ़िज़ सरदारों के चेहरों पर रेंगते हुए बिच्छुओं की तरह नमूदार हो चुकी हैं। थोड़े वक्फे के बाद हाज़रीन ने सुना कि शहज़ादे के मीर सामान मुल्ला फाजिल को खंदके और दमदमे बनाने का हुक्म दिया गया और रुस्तम खां बहादुर फिरोज जंग को फरमान मिला कि बसंत की सड़क की हिफाजत करे। फिर अमीरों ने देखा कि शहजादा अपने मुकर्रबीन के जलौ में बाग कामरा के फाटक की तरफ चल दिया।